نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب آپ دیکھیں کہ مثل نور ہی سے مومن کے دل میں جو ایمان کا نور ہے وہ مراد ہے، جو اللہ سے قرب اور تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثل نور ہی کی ضمیر ایک کس کی طرف جا رہی تھی؟ اللہ کی طرف، اور دوسری نور ہدایت کی طرف۔ وہ نور ہدایت جو مومن کے دل میں آتا ہے، جب وہ ایمان لاتا ہے، جب وہ اسلام لاتا ہے، تو اس کا ظاہر باطن روشن ہو جاتا ہے۔ یہ روشنی کہاں آتی ہے؟ مومن کے سینے میں۔ سینہ طاق ہے۔ ذرا اب آپ ربز اور وہ ذرا اندر کا ڈایافرام ذرا ذہن میں لائیں، ہے نا طاق سے ملتا جلتا۔ مومن کا سینہ کیا ہے؟ یہ طاق، جس میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ وہ چراغ رکھا ہوا کیا ہے؟ دل۔ دل ایک قندیل کی طرح ہے، اس میں خالص تیل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نور ہدایت، قرآن، جو خود چمکتا ہے، خواہ وہ دل سے باہر نہ بھی آئے، چاہے آپ اس کو آگ نہ بھی لگائیں، اگر آپ کے اپنے اندر ہی ہے نا تو وہاں بھی وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اور اگر اس کو لگ جائے ایک آگ، کسی نے لگا دی چنگاری آپ کے اس دل کو، تو اب کیا ہوگا؟ وہ روشن ہو جائے گا، اور وہ روشنی پھر اپنے تک نہیں رہے گی، ہر ایک تک پہنچ جائے گی، سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان، جس دل میں آتا ہے پھر سماتا نہیں، پھر صرف اس دل تک نہیں رہتا، سب سے پہلے وہ دل کو پاک کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے، دل کو پرسکون بناتا ہے۔ انسان کی اپنی ذات روشن ہو جاتی ہے، خوشی سما جاتی ہے، ایک عجیب سرور اور نشہ آتا ہے اس نور ہدایت کے اندر آ جانے کے بعد، اس ایمان کے ساتھ قرآن کا تیل آ جانے کے بعد۔ اور اگر یہ تبلیغ نہیں بھی ہوئی آگے قرآن کی تو بھی دل روشن ہے اس آبادی کی وجہ سے۔ اور اگر اس کو لگ گئی، یعنی کسی نے روشن کر دیا، ایک استاد مل گیا آپ کو، اور اس نے آپ کی اس فطری صلاحیتوں کو نکھار دیا، تو وہ جو اندر چمکتا ہوا ایمان تھا نا، یعنی قرآن جیسی چیز کا اس کو ٹچ مل گیا، تو کیا ہوگا؟ اب وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر وہ صرف قرآن کی قرأت ہی نہیں کرتا، صرف وہ اپنے دل کو ہی ٹھنڈا نہیں رکھتا، بلکہ وہ قرآن کا عملی نمونہ بن کر پورے معاشرے کو روشن کر دیتا ہے، جگمگا اٹھتا ہے۔ پھر ایک مومن کے وجود سے معاشرے کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، پھر کفر کو، بدعت کو، شرک کو، ظلمت کو کوئی پناہ نہیں ملتی۔ بہت ہی خوبصورت مثال ہے، اس میں جتنا بھی غور کریں اتنا ہی کم ہے۔ لا شرقیہ لا غربیہ، بندہ مومن کے لیے نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، یہ سارا جہاں تیرا اپنا ہے۔ وہ پھر جغرافیائی سرحدوں سے اوپر اٹھ کے سب کام کرتا ہے۔ اور جیسے وہ شعر ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صرف دنیا ہی کیا آخرت بھی اس کی ہو جاتی، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر ہر چیز بندہ مومن کے لیے مسخر ہو جاتی، پھر وہ گھٹن اور محدودیت سے لامحدود کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور طرح سے، ذرا اس کو اور سمجھنے کے لیے، نور علی نور جو ہے، سب سے پہلے فطرت کی روشنی ہے جو اللہ نے پیدا کرتے آپ کے اندر ڈالی تھی نیکی کی پہچان کے لیے۔ جیسے حدیث میں آتا نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کے اندر یہ روشنی موجود ہے، اس کے اوپر اندھیرے پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نکھارا نہیں کسی نے۔ فطرت کے نور کو کس نے چمکایا؟ نور وحی نے، قرآن کے نور نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے۔
یعنی نور ہدایت. اب آپ سب اپنا اپنا دیکھیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ ایک اچھے انسان ہوں گے، لیکن قرآن نے آپ کی خیر کو کتنا چمکا دیا. آپ کے اوپر وہ جو پردے پڑے ہوئے تھے نا وہ ہٹ گئے، آپ روشن ہونے لگے. پھر ساتھ نور ایمان بھی. فطرت میں نور تھا، ایمان لائے ایک نور ملا، قرآن سے تعلق ہوا، وحی الہی سے تعلق ہوا اور نور ملا. اور پھر معاشرے، اچھی صحبت، اچھے استاد، اچھے دوست، معاشرہ، اس نے ان ساری صلاحیتوں کو خوب پروان چڑھایا. اور ایک انسان جو ہیرا مٹی میں پڑا ہوا تھا، جب باہر نکلا تو چمک اٹھا. صرف اس نے اپنی ذات کو نہیں، آس پاس کئی اینگل سے روشنی پھینکی. جتنی اس کے اندر خود خیر اور خوبی اور بھلائی تھی، صلاحیت اور قابلیت تھی. اور جو نور ایمان سے محروم رہا تو وہ جو فطری نور تھا وہ بھی ڈھکا رہا. مثلاً ایک بلب ہو اور آپ اس کو ڈھانک دیں، یا جس تاک میں آپ نے چراغ رکھا ہوا ہے اس کو شیشے کا دروازہ لگانے کی بجائے لکڑی کا لگا دیں، یا اس کو کورنگ ایسی دے دیں کہ جس کے اندر سے کچھ چمک باہر نہیں آ سکتی، تو ہمارے یہ جو خراب ماحول ہے نا، اور جو ظلمات بعضھا فوق بعض، انہوں نے مل جل کر ہماری فطرت کو مسخ کر دیا. جو ہی وہ پردے ہٹنے لگے تو جس کے اندر جتنی خیر تھی، طلب تھی، تڑپ تھی، بھلائی تھی، اللہ نے اس کے لیے اتنی خیر عام کر دی. اور قرآن پاک کو بھی کوئی شخص اتنا ہی پڑھ سکتا ہے جتنا اس کے اندر نور ہوتا ہے نا. مثلاً آپ دیکھیں نا، ایک بلب کی روشنی کم ہے تو آپ کو آدھے لفظ سمجھ آئیں گے، آدھے نہیں آئیں گے. جب وہ اندر چمکنے لگتا ہے نا، اسی لیے تزکیہ ضروری ہوتا ہے. قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں، دل میں بغض، حسد، میل کچیل بھرا، تو خدا کی قسم کبھی آپ کے اندر حکمت نہیں آئے گی. جو لوگ بھی قرآن کی تعلیم دینا چاہتے سب سے پہلے ان چیزوں کو نکال باہر پھینکیں. اور جب وہ تزکیہ ہوتا ہے تو قرآن کی حکمتیں اندر بھی اترتی ہیں اور باہر بھی اگلتی ہیں. ورنہ مستشرقین ہم سے زیادہ پہلے قرآن کا ترجمہ کر چکے تھے اور کئی سال اس میں گزارتے ہیں. جو میرا پروفیسر تھا نا، اس کا جو استاد تھا وہ آربری تھا، اے جے آربری، یعنی میرے استاد کا استاد ہے اے جے آربری. تو اس نے اتنا زبردست انگریزی میں قرآن کا ترجمہ کر رکھا ہے کہ آپ حیران ہوں گے. لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. بعض کہتے ہیں ہو گئی، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. چلو جو کچھ بھی، لیکن بہرحال ڈکلیئر تو نہیں ہوا کہ وہ مسلمان ہوا. کیوں نہ ہوا؟ اندر نور ایمان نہیں تھا نا، تو صرف باہر کی روشنی نے روشنی نہیں دی. سمجھ گئی بات؟ اگر اندر اندھیرے ہیں نا، اندر ہٹ دھرمی ہے کفر کی، فطرت مسخ ہو گئی ہے، تو اب 1000 قرآن سنے آپ ایمان نہیں لائیں گے. پھر وحی الہی آپ کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی. ہر شخص کو یہ نور قرآن، نور وحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، حکمت اسی صورت میں زیادہ فائدہ دیتی ہے جب کیا ہوتا ہے، اندر جتنا تزکیہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ دعا پڑھاتی بھی میں اس لیے ہوں تاکہ وہ دل کے اندر کی نا میل کچیل ذرا دھلے، تھوڑا ذکر الہی ہو، اللہ سے تعلق جڑے، دعا مانگے. دعا سب سے زیادہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز ہے نا، براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں ہم، تاکہ وہ قرآن کی جو حکمتیں ہیں وہ دل کی گہرائیوں میں جا اتریں. پھر ہوتا ہے نور علی نور. اور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، ہر ایک کو یہ نور نہیں دکھاتا. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زیتون کے تیل کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اس کی چھال سے بنتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اس کے پلپ سے بنتا ہے، اور جو اس کے اصل پھل سے بنتا ہے وہی دراصل خالص تیل ہوتا ہے جو پکے ہوئے پھل سے بنے. تو فرمایا کہ ایسا تیل جو شرقیہ اور غربیہ جس میں نہیں، یعنی جو کسی سائے یا کسی اور وجہ سے کسی خرابی کا شکار نہیں ہوا، کیونکہ جو درخت سائے میں ہو، کسی ایک کنارے پہ لگا ہوا ہو، تو اس کا جو کنارہ سائے کی طرف ہو اس کا پھل زیادہ بڑا اور اچھا نہیں ہوتا.
یکاد زیتها یضیء، اور یہ تیل خود اتنا چمکدار ہے کہ خود بخود یوں لگتا ہے جیسے ابھی روشن ہو جائے گا، اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو، لیکن اگر آگ اس کو چھو جائے تو اتنی بہترین اور خوبصورت ترین روشنی ہوگی کہ صرف وہ چراغ خود نہیں جلے گا، اس شیشے اور شیشے کے باہر بہت سے ایریے کو روشن کر دے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اپنے نور کی طرف یعنی اپنے قرب کی طرف، اور نور سے مراد اس کی ہدایت بھی ہے، اپنی ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور یہ رہنمائی کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں خود شوق ہوتا ہے، جس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک فطرت، جس کو ہم بولتے ہیں فطرت سلیم، رکھی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو ماحول میسر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ فطرت جو ہے وہ اپنا پورا کام کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے اندر بہت خیر ہوتی ہے، لیکن انہیں کہیں سے بھی اسلام کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، وہ تعلیم نہیں ملتی، وہ معلومات نہیں ملتی، لہٰذا ان کی خیر جو ہے وہ ان کے اندر تک ہی رہتی ہے۔ لیکن جو ہی ان کو ایک اچھا ماحول ملتا ہے، اور ایک پروٹیکٹڈ ماحول، یعنی جیسے شیشے جیسا صاف شفاف بھی پروٹیکٹڈ بھی، تو اس کے اندر ان کا جو نور فطرت ہے وہ خوب رنگ روپ لاتا ہے، روشنی لاتا ہے، اور دنیا بھر کو منور کر ڈالتا ہے۔ اس میں کئی غیر مسلموں کی مثالیں آپ کو ملیں گی جو پہلے نان مسلمز تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں سے بھی بڑھ کر اسلام کی خدمت کی اور بہت زیادہ دین کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ نے تو یہ خیر رکھی، لیکن ہم نے اس کو ابھارنے کے مواقع پیدا نہیں کیے۔ اچھا انسان بننے کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے، یعنی ایک چراغ جو ہے، مثلاً آپ دیکھیں، اسی سے میں مثال دیتی ہوں کہ اگر صرف ایک بتی جل رہی ہے تو اس میں سے دھواں بھی نکلے گا، اور ایک ہوا کا جھونکا آئے گا تو کیا ہوگا؟ بتی بھی بجھ جائے گی۔ وہ جو فطرت کا نور ہے، وہ جو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں رکھ دیا ہے، وہ بھی مسخ ہو جائے گا، وہ بھی بجھ جائے گا۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں کہیں شر، پولوشن پھیلنے لگے اسے ختم کرو، اور خیر کی فضا کو عام کرو، اور اس سے کیا ہوگا؟ بہت ساروں کا بھلا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑا چراغ تھے جس سے ہزاروں لاکھوں چراغ جلے۔ حضرت ابوبکر کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملی، اور چونکہ وہ دوست تھے اور ایک قلبی جذباتی تعلق بچپن سے ان کے ساتھ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ میرے دوست میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خیر ہے۔ اسی لیے تو جب معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فوراً تصدیق کی کہ اگر اس نے کہا ہے تو بس ٹھیک کہا ہے۔ اعتماد اور یقین، تو صحبت تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ سراؤنڈنگ میں آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک چار دیواری لوہے کی یا اینٹوں اور مٹی کی، یا ایک انسٹیٹیوشن جس کی چار دیواری ہو، وہ سراؤنڈنگ ہے۔ سراؤنڈنگ کو مادی سراؤنڈنگ نہیں ہے، سب سے بڑی سراؤنڈنگ انسانوں کا ساتھ ہے۔ ایک بھی اچھا دوست ہو تو آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر تو ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملی اور ایک بہترین سراؤنڈنگ ملی۔ اور آپ دیکھیں، ایک بھی اچھا انسان آپ کے ساتھ ہو نا، بڑی بڑی چیزوں کو ٹکر لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہے جو مسلمان تو ہو جاتے ہیں مگر اپنی ہی فیملی میں، اپنے ہی لوگوں میں رہتے ہیں، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتے، بس انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کچھ چیزیں مسلمانوں کی کر لی، کچھ ادھر کی، جو سوٹ کیا وہ کیا۔ لیکن وہ نیو مسلمز یا کنورٹڈ مسلمز جو اپنے آپ کو اپنی سراؤنڈنگ یا اپنے خاندان سے اپروٹ کر کے، یعنی ساری جڑیں اکھیڑ کے نکل کے اسلامک انوائرنمنٹ میں آ جاتے ہیں اور نئے سرے سے اپنی روٹس بناتے ہیں، وہ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ نرسری سے چھوٹے چھوٹے پودے لا کر وہاں سے اپروٹ کر کے ایک نئے اپنے باغ میں لگاتے ہیں، نئی مٹی اور نئے انوائرنمنٹ میں، ایک دو دن وہ مرجھاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہیں زیادہ پھول لاتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ اپنی کیاری میں بیج ڈال کے وہی پھول اگائیں اور وہی سیدھے کے سیدھے وہاں گرو کریں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو ان کا ایمان جو ہے، وہ جو چراغ ان کے اندر جلا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بے تحاشا اعتماد اور ایمان، تو
انہوں نے اتنا ہی زیادہ اثر لوگوں کے اوپر ڈالا، ان کی ذات سے اتنا ہی فیض پہنچا۔ عموماً اس بات کا ہم احساس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ اس کی اصل سورس ایک ہی ہے، چونکہ ساری دنیا میں پھیل گیا ہے اس لیے ہمیں وہ فیلنگ نہیں آتی۔ دین کے طالب علم ہیں وہ سارے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق ریفلیکٹ کر رہے ہیں اس روشنی کو۔ یہ جو آخری بات کی گئی نا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، تو اصل سورس ایک اللہ کی ذات ہے، وہاں سے فرشتے کے ذریعے نور پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر ان سے ملا صحابہ کرام کو، اب وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک، اور وہ پہنچتے پہنچتے سلسلہ ہم تک پہنچا۔ اب جیسے میں آپ کو سکھا رہی ہوں، آپ میں سے ہر ایک آگے سکھا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو ہیرا اس میں جتنے کٹس ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس پہ جب لائٹ پڑتی ہے تو ریفلیکشنز ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے راستے میں جب آپ پہ مشکلات آتی ہیں، کٹس لگتے ہیں اور ہر چیز کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس، نیند، دوست رشتہ دار عزیز، بہت ساری دل پسند چیزیں، تو کیا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اس روشنی کو جو آپ تک پہنچی۔ جتنی پیوریفائی ہوتی ہے اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، یعنی جو روشنی جتنی صاف ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اثر شدید ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عام بلب کی روشنی جو ہے وہ ایک کمرے کو چمکاتی ہے، جتنا بڑے واٹ کا بلب ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ اسی طرح لیزر بھی اصل میں کیا ہے تو روشنی وہ بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے ہیرا بھی کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ فضا میں چھوڑیں تو آپ وہ لائٹ کی پوری ریز لائن بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس میں کلرز ڈال دیے جائیں۔ مجھے کسی اور ملک میں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جنہوں نے رات کے وقت سی سائڈ پر ایک ایسا ہی فنکشن رکھا ہوا تھا، اور وہ لیزر کی لائٹس جو تھیں وہ آسمان کی طرف پھینک رہے تھے مختلف کلرز میں، تو بالکل ایک اور ہی سین تھا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیوریفیکیشن ہو، اور جو اندر کا چراغ ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور پھر وہ جب روشنی آپ کی پھوٹے گی تو اتنے ہی زیادہ لوگوں کو متاثر کرے گی، اتنے ہی دلوں تک جا پہنچے گی اور ان کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اب آپ کتنا تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کتنا دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ 0 کا بلب بنتے ہیں یا 100 واٹ کا یا لیزر بنتے۔ ایک اچھا چراغ جلانے کے لیے اچھا تیل چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ علم ایک تیل کی طرح، جیسے مشین چلانے کے لیے تیل چاہیے نا، گاڑی چلانے کے لیے ڈیزل چاہیے نا، ہے نا؟ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو تو گاڑی آپ کی نئی بھی ہو تو وہ ایک دم دھکے کھانے لگتی ہے، تو آپ سوچتے ہیں فوراً کہ یہ کیا ہوا، پتہ چلا کہ جی تیل ملاوٹ والا تھا۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہازوں کو جو تیل دیا جاتا ہے نا، وہ عام تیل سے بھی زیادہ پیوریفائڈ ہوتا ہے جس پر جہاز چلتے ہیں، اور جہازوں کی سپیڈ میں یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے ایک۔ اور اگر جہاز والا تیل گاڑی کو دے دیا جائے تو گاڑی کی سپیڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیزل پر بھی گاڑی چلتی ہے، لیکن جو پیٹرول پہ چلتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اسی لیے وہ مہنگا ہوتا ہے۔ تو جتنا سپریم آپ کا تیل ہوگا، جتنے خالص پیور چشموں سے آپ پانی لیں گے، قرآن اور سنت کا علم جو کسی طرح بھی پولوٹڈ نہ ہو، اتنی ہی آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر کچھ بھی پولوشن ہوئی نا اس میں، تو جس چیز کی پولوشن ہوگی اسی کے ساتھ آپ چمٹ جائیں گے۔ اگر شخصیت پرستی کی ہوگی، کسی بزرگ کی ہوگی، کسی اور چیز کی ہوگی، تو بس آپ وہیں اٹک کے رہ جائیں گے، اس سے آگے نہیں جا سکیں گے۔ تو اصل خالص دین اللہ کا وہی ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دے، بیچ سے ہر بیریئر ختم کر کے، اور وہاں تک لے جانے والے بس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ جس نے اللہ کی طرف جانا ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر پیور اور اچھے سے اچھا تیل ہو۔ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس سارے فیکٹر میں سب سے زیادہ جس چیز پر کنسنٹریشن ہے وہ تیل پر ہے۔ دیکھیں نا آپ، سارا مشکات، مصباح، زجاجہ، زجاجہ کو بھی، ماحول کو بھی اہمیت حاصل ہے، بس ایک بات اس میں کی گئی، زجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور باقی سارا زور کس پہ ہے؟ تیل پر۔ کہاں سے ہے؟ شجرہ سے، مبارکہ سے، زیتونہ، لا شرقیہ لا غربیہ، یکاد زیت، پھر مزید یکاد زیتھا،
یضیء ولو لم تمسسہ نار. تو سب سے اہم فیکٹر کیا ہوا؟ صحیح علم دین، اسلام، وحی، قرآن، سنت. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ فرقہ واریت کی جڑ کیا ہے؟ نفرت و عداوت کی جڑ کیا ہے؟ تعصب، لسانیت، قومیت کے بتوں کی فساد کی جڑ کیا ہے؟ صحیح تعلیم کا نہ ہونا. اس سے مجھے بدعت کا خیال آیا. بدعت ایڈیشن ہوتی ہے نا دین میں، خود ساختہ باتیں، ایک فساد ہو جاتا ہے. اب دودھ کا ایک دیگچہ رکھا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ دہی ڈال دیں آپ تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ پھٹ جائے گا. تو بدعات بھی یعنی خود ساختہ دین جو ہے، من مرضی کی باتیں دین میں ڈالی ہیں جن کی کوئی اصل بنیاد ہے نہیں، وہ جب تھوڑی سی بھی دین کے اندر داخل ہونے لگتی. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا، اتنا سخت لفظ فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں، کیونکہ فساد کی جڑ ہے نا. وہ تھوڑا سا بھی جب ہو جاتا ہے یہ فساد تو کیا ہوتا ہے، ایک بڑے لیول پر خرابی ہو جاتی ہے. لوگ اس کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں اور جو اصل کرنے کا کام ہے اس کو بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں ہمارے ہاں مرنے کے بعد ختم پہ بہت زور ہوتا ہے، دعا کوئی بھی نہیں مانگتا. اب کیا ہوا کہ جب سب لوگ قرآن پڑھنے میں لگے رہے تو یہ بھول گیا ان کو کہ میت کی اصل فائدے کی چیز کچھ اور ہے. سنتیں چھٹتی چلی گئیں اور منمانی چیزیں دین میں داخل ہوتی چلی گئیں. اب مصیبت یہ ہے کہ کسی وقت اگر یہ کہو بھی تو لوگ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ ہمیں نیک کام سے منع کر رہے ہیں. قرآن پڑھنا تو کوئی برائی نہیں، نیک کام سے آپ ہم کو منع کر رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات کہ قرآن پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس موقع پہ فرض کے درجے میں پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.